بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 7 پارہ ہے، سورۃ مائدہ چل رہی ہے اور ہمارا نیکسٹ 2 رکوع ہے، جہاں پہ پھر سے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کر کے 87 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حلال ہے اسے حرام قرار نہ دو، کہ جو چیزیں حلال ہے اسے حرام نہ قرار دو. ٹھیک ہے، تو اس میں آگے 88 میں شرط بتائی ہے کہ حلال پاک چیزیں کھاؤ، کمائی کا ذریعہ بھی پاکیزہ رکھو. یعنی کیا؟ چیزیں بھی حلال، اور جس سے وہ چیزیں آئیں وہ والی کمائی بھی حلال کرو. آگے 89 آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کے کفارے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں محاسبہ کرے گا اللہ تمہارا، اللہ یعنی بلا ارادہ. ٹھیک ہے، مطلب جو سوچے سمجھے بغیر بلا ارادہ تم نے قسمیں کھائی ہیں، مطلب سوچا بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور کہا اللہ کی قسم. یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ مگر اس کو پکڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو کہہ دیتے ہیں وہاں پہ پکڑ نہیں ہوگی. ہاں، جو پکی قسمیں کھائی ہیں تم نے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. قسم کھا کر توڑ دی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا درمیانہ. ٹھیک ہے، اتنا وہ نہیں. اور یا لباس پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ حق جان کر انسان پھر بھی اس کو پورا نہ کرے تو یہ اس کے اوپر، کیونکہ اللہ ہم کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، نہیں سچ میں قسمیں میں نے یہ کر دیا، تو اس پہ پکڑنی ہوگی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس پہ بھی ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں قسم کی حفاظت سے مراد ہے قسموں کو مذاق نہ بناؤ. منافق بات بات پر قسم کھاتے ہیں، سوچ سمجھ کے اٹھائیں قسم، قسم کھا کے توڑے نہیں. دوسرا، تیسرا توڑ دے تو کفارہ دینا نہ بھولیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں حفاظت میں آتی ہیں. دولت میں سب سے بڑی دولت علم کی نعمت ہے. دل سے اعتراف نعمت کرو، زبان سے اقرار کرو، اور تیسرا عمل سے اطاعت کرو. ٹھیک ہے، آگے 90 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، الحمر ہر وہ چیز جو ڈھانپ دے عقل کو، یعنی شراب کے حوالے سے یہاں پہ مراد پتھر جو عبادت کے لیے گھاڑا جائے. نصاب الزام وہ تیر جن سے قسم کا حال معلوم کیا جائے. رجس یعنی دیکھنے میں بھی گندی اور باقی ویسے بھی گندی. ٹھیک ہے، آگے 91 شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے. اہل ایمان کے درمیان بغض یعنی محبتیں ختم کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو 87 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کی پابندی، صحابہ کرام کو متوازن زندگی بسر کرنے کا حکم. رہبانیت اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور حلال اشیاء استعمال حدود میں رہ کر کرنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ہمیں 93 میں بھی یہاں پہ بھی شراب کا وہی ہے کہ شراب جس کی کثرت حرام ہے اس کی قلت بھی حرام ہے. مطلب زیادہ حرام نہیں، اس کی کم، مطلب قلت بھی اس کی حرام ہے. جو چیز حرام ہے بس وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی تھوڑی پی لوں، کم کر کے پی لوں، بیماری کے لیے پی لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، ہر چیز. ٹھیک ہے، 91 میں جیسے بتا دیا گیا کہ نماز ذکر سے روکتی ہے کیا؟ شراب اور جوا. اس آیت میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حرام ہے وہ کیا ہے کہ عقل کو غارت کرتی ہے، عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. نشے میں بندہ ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. المیسیر کہ وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے، یعنی جوا. ٹھیک ہے، تو حرمت شراب، صحابہ نے حکم سنتے ساتھ ہی موجودہ ساری شراب بہا دی تھی. گھڑے بھرے ہوئے تھے، جب حکم آیا تو انہوں نے ان گھڑوں کو توڑ دیا تھا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے کہ ان دنوں کھجور ہی کی شراب
پیا کرتے تھے۔ پھر جو ہی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے ندا کرائی کہ شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ سنتے ہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باہر لے جا کر اس شراب کو بہا دیا جائے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی۔ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی تو بعد لوگوں نے کہا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹوں میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا رد عمل تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ان کا کیا رد عمل، جیسے ہی وسامعین وعدانا کہ جیسے ہی حکم آتا فوراً سے پہلے وہ کیا کرتے، اطاعت میں جھک جاتے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کا کیا مطلب ہے، شراب یعنی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو والازلامہ اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو ظالم میم ظلم۔ ٹھیک ہے، کس سے کیا جائے، تیر سے، گندگی، رجس، گندگی۔ ٹھیک ہے، تشکرون علم کی نعمت پر شکر ادا کرو، کس سے کرنا ہے، جیسے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ دل سے کیسے، اعتراف کی نعمت، زبان سے اقرار کی نعمت، عمل سے اطاعت کر کے۔ ٹھیک ہے، قسم کی حفاظت سے مراد، آپ نے یہ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، قسم کی حفاظت سے مراد قسموں کو مذاق نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، اور پہلا کیا ہے، سوچ سمجھ کے اٹھائیں قسم، دوسرا قسم کھا کے توڑنی نہیں چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ قسم توڑے تو اس کا کفارہ کبھی نہ بھولے۔ آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اور دوسری اسائنمنٹ کیا ہے، تشکرونا 89 آیت میں تشکرونا علم کی نعمت پر شکر کس کس سے ادا کرنا ہے۔ دوسری اسائنمنٹ، علم کی نعمت پر شکر کس کس چیز سے ادا کرنا ہے۔ تو پہلا دل سے اعتراف کرنا ہے نعمت کا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا ہے نعمت کا، تیسرا عمل سے اطاعت کر کے دکھانا ہے۔ یہ دو اسائنمنٹیں ہیں جو الگ الگ پیج پہ آپ نے بنانی ہے، اور بہت ہی خوش خط کر کے آپ نے یہ والی صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ کھجور کی شراب پیا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو طلحہ کو، یہ والی حدیث آپ سب نے خوش خط کر کے الگ سے تیسری اسائنمنٹ آپ کی یہ والی حدیث لکھنی ہے۔ تو آپ نے یہ اپنا ہوم ورک بھولنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو یاد رکھتا ہے، غور و فکر سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، کیا، تقوی پر مبنی، اللہ سے بے حد محبت کرنے والے اور ڈرنے والے، محسنین، اللہ کی محبت کے مستحق، ایمان پر ثابت قدم، نیک کردار والے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا جو آپ نے اس کو لکھ کے چٹ پہ اپنی 93 آیت میں لگانا ہے۔ جیسے 92 آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے شراب بنانے والے پر، پینے والے پر، آگے بھیجنے والے پر۔ ٹھیک ہے، رضا الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لیتے ہیں۔ 87 ہاتھ سے تجاوز نہ کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 89 میں قسموں کی حفاظت کرنا، تقوی اور احسان کرنے والے۔ 93 آیت ایمان اور نیک اعمال والے۔ 93 آیت شکر